یہ دسمبر کی ایک شدید ٹھنڈی رات تھی۔ دسمبر بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمارے آفس میں ان دنوں کچھ کام چل رہا تھا۔ میرا آفس ان دنوں کلفٹن کے علاقے بورڈ بیسن کے قریب واقع تھا۔ رات تقریباً 1 بجے کے قریب ہم لوگ اپنے کام سے فارغ ہوئے۔ آفس سے نکلتے نکلتے تقریباً 1:30 بجے کا عمل ہو چکا تھا۔ میرا گھر ان دنوں ملیر میں واقع تھا۔ 1:30 بجے جب میں آفس سے نکلا تو تقریباً پورا شہر سنسان ہو چکا تھا۔ ہم آفس کے چند لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں آفس سے نکلے اور مختلف سمتوں میں چلے گئے۔ میں کلفٹن سے نکل کر میٹرو پول سے ہوتا ہوا شاہراہ فیصل پر پہنچا اور وہاں سے ملیر کی طرف روانہ ہو گیا۔ روڈ پر اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھیں۔ جب میں گورا قبرستان کے قریب سے گزرا تو روڈ تقریباً سنسان ہو چکا تھا۔ بہرحال میں گاڑی چلاتے ہوئے اپنے گھر کی جانب رواں تھا۔ جب میں نرسری کے سٹاپ کے قریب پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے۔ یہ بظاہر ایک جوان عورت نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے لفٹ کا اشارہ کیا۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ بہت تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس نے آ کر مجھے کہا، کیا آپ مجھے ڈرگ روڈ تک لفٹ دے سکتے ہیں؟ میں نے چند لمحے کے لیے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ اس ویران اور سنسان جگہ پر رات کے اس پہر کسی عورت کی موجودگی میرے دل میں تھوڑے سے شک کا احساس دلا رہی تھی، لیکن چونکہ میں ایک رحم دل شخص ہوں، رات کے اس پہر اس عورت کو وہاں اکیلے چھوڑنے کا میرا دل نہ چاہا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ اور دروازہ کھول دیا۔ جو ہی میں نے گاڑی دوبارہ چلانا شروع کی تو مجھے اپنے جسم میں عجیب و غریب قسم کی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ دسمبر کی سردی میں بھی میرا ہلکا ہلکا سا پسینہ نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ خیر میں نے اپنے ذہن میں آنے والے تمام خیالات کو جھٹکا اور اپنا دھیان روڈ کی طرف مبذول کر لیا۔ ابھی میں بلوچ کالونی کے قریب پہنچا تھا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو سیٹ پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر بریک لگائی تو میری گاڑی کے سامنے ایک عجیب و غریب قسم کا ہیولا جو کہ تقریباً 6.5-7 فٹ کے قد کا تھا کھڑا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں سیٹ پر ایک عورت جس کے لمبے بال، لال آنکھیں اور لمبے لمبے ناخن تھے وہ بیٹھی تھی۔ میں گاڑی سے نکل کر بھاگا۔ میرا رخ اس وقت بلوچ کالونی سے جیل چورنگی جانے والے شہید ملت روڈ کی طرف تھا۔ میں سرپٹ دوڑا چلا جا رہا تھا اور وہ ہیولا اور عورت میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ مجھے اپنی شرٹ پر کسی کی گرفت کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس عورت نے میری شرٹ کو پکڑ لیا تھا۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ جو ہی مجھے اس عورت کا لمس محسوس ہوا میں ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے قریب ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کی سفید رنگ کی داڑھی تھی اور وہ میرے قریب بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جب میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو بزرگ نے مجھے لیٹے رہنے کا حکم دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ خیر میں خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے میری طرف اپنی توجہ مرکوز کی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور یہاں کیسے پہنچا ہوں اور آپ کون ہیں؟ مجھے کچھ یاد نہ تھا کہ میرے ساتھ رات کو کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ ان بزرگ نے مجھے کہا کہ بیٹا پہلے تم کچھ کھا لو، اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس اور اس کے ساتھ ڈبل روٹی تھی۔ مجھے بھوک کا شدید احساس ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے فٹافٹ وہ ڈبل روٹی اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب میں سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ جو ہی میں نے دودھ ختم کیا تو بزرگ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے،
کہ بیٹا تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم رات کو کہاں تھے اور تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ میرے ذہن میں ایک دم سے چمکا ہوا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان بزرگ کو پورا واقعہ سنایا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ مجھے سب معلوم ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں رات کو قریبی مسجد سے نکل کر اپنے گھر آ رہا تھا تو مجھے تم روڈ پر بے ہوش نظر آئے۔ میں نے گزرتے ہوئے ایک رکشہ ڈرائیور سے مدد لے کر تمہیں اس کمرے میں پہنچایا، لیکن تم بے ہوش تھے۔ میں تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ رات ان غیر مرئی مخلوقات کے ہاتھوں کسی شدید نقصان سے محفوظ رہے۔ اس کی وجہ بظاہر وہاں سے گزرنے والا کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ تھا جس کی وجہ سے ان مخلوقات نے تمہیں چھوڑ دیا، ورنہ کل رات تمہارا بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ بزرگ کی زبانی یہ بات سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے کل رات ان مخلوقات سے محفوظ رکھا۔ میں نے ان بزرگ کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ اب میں اپنے گھر جاؤں گا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ ضرور بیٹا۔ پھر میں باہر نکلا اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے گھر آ گیا۔ آج اس واقعے کو گزرے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی میں اس واقعے کو اپنے ذہن سے بھلا نہیں پایا ہوں۔ اب میں رات کو دیر سے گھر سے یا آفس سے باہر نہیں نکلتا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔